بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّفْظَ هَاهُنَا دُونَ النَّظْمِ جَرِيًا عَلَى الْأَصْلِ۔ اس سے پہلے کتاب کی تعریف انہوں نے کی تھی اور کتاب کی تعریف کے بعد یہ کہا تھا وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا، اور وہیں پہ شارح نے ملا احمد جیون نے یہ وضاحت کی تھی کہ نظم سے مراد لفظ ہی ہے، لیکن بجائے لفظ کے انہوں نے نظم اس لیے استعمال کیا ہے کہ بات کتاب کی قرآن کی چل رہی ہے، اس لیے نظم استعمال کیا جس کا معنی ہوتا ہے لڑی میں موتی پرونا، اچھا معنی، اور لفظ اس کا معنی پھینکنا ہوتا ہے، اس لیے اسے استعمال نہیں کیا، یہ بتایا تھا۔ لیکن یہاں کیا کیا ہے کہ امل خاص فکل لفظ، یہاں نظم نہیں کہا، یہاں لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ بات آئے گی کہ پہلے تو آپ نے نظم کہا تھا اور یہاں لفظ کہہ رہے ہیں، کیوں فرق کر رہے ہیں؟ اسی کا ملا احمد جیون جواب دے رہے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ انما ذکر اللفظ ہا ہونا، ماتن نے صاحب منار نے یہاں لفظ استعمال کیا، نظم استعمال نہیں کیا، اصل کے مطابق چلتے ہوئے، کیونکہ اصل تو لفظ ہی ہے، اصل لفظ ہی ہے، بس ادب کی خاطر وہاں انہوں نے نظم کا لفظ استعمال کیا تھا، ورنہ اصل کیا ہے؟ لفظ ہے، اس لیے اصل کا خیال کرتے ہوئے، اصل کی جانب نظر کرتے ہوئے انہوں نے یہاں پر لفظ ہی کو استعمال کیا۔ یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذِهِ الْأَقْسَامَ لَيْسَتْ مُخْتَصَّةً بِالْكِتَابِ بل يجری فی جمیع کلمات العرب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وہاں کتاب کی تقسیم کے بعد کتاب ہی کے بارے میں جو کتاب کے ساتھ خاص ہے کہ وہ نظم دال علی المعنی کا نام ہے، کیونکہ وہ کتاب کی ہی کے بارے میں کہنا تھا، اس لیے وہاں نظم کا لفظ استعمال کیا۔ اور یہاں جب یہ تعریف کر رہے ہیں خاص کی، عام کی، مشترک کی، مؤول کی وغیرہ ذالک، تو یہ اصطلاحات خاص ہونا، عام ہونا وغیرہ، یہ قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تمام کلمات عرب میں یہ اصطلاحات جاری ہیں، تو وہاں صرف کتاب کی گفتگو تھی، اس لیے نظم استعمال کیا، اور یہ اصطلاحات تمام کلمات عرب کے لیے عام ہیں، اس لیے یہاں انہوں نے نظم کے بجائے لفظ ہی کا کو استعمال کر لیا۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا جواب ہے۔
وَلِأَنَّ اور اس لیے کہ بظاہر یہ اقسام کتاب یعنی قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بل یجری فی جمیع کلمات العرب، بلکہ یہ اقسام تمام کلمات عرب میں جاری ہوتے ہیں، قرآن میں بھی جاری ہوتے ہیں، وہ بھی عربی زبان میں۔ تو چونکہ یہ سب کے ساتھ تمام کلمات عرب کو عام ہیں، یہ اصطلاحات اس لیے نظم کے بجائے لفظ کو استعمال کیا۔ وَإِنَّمَا ذَكَرَ النَّظْمَ فِي التَّقْسِيمَاتِ، تقسیم کے بیان میں، جہاں کتاب کی تقسیم تھی کہا تھا وہ ہوا اسم للنظم والمعنی جمیعا، تو وہاں پر نظم کو ذکر کیا ہے، تقسیمات کے بیان میں نظم کو ذکر کیا ہے ادب کے لیے، قرآن کے اہتمام شان کی بنیاد پر، اس کے احترام میں۔ کیوں استعمال کیا ہے نظم کو اہتمام کے لیے؟ اس لیے کہ نظم کے لفظ میں اچھا معنی پایا جاتا ہے۔ کیا معنی پایا جاتا ہے؟ پھر اسی کا اعادہ ہے کہ نظم اصل میں جمع اللولو فی السلک، لڑی میں موتی پرونے کے معنی میں آتا ہے، بخلاف اللفظ، برخلاف لفظ کے، فإنہ فی اللغت الرمی، کیونکہ لغت میں لفظ کا معنی پھینکنا ہوتا ہے، اور دونوں معنوں کو جب آپ دیکھیں گے تو خود آپ کا دل یہ فیصلہ کرے گا کہ نظم کا لفظ قرآن کے شایان شان ہے، اس لیے انہوں نے وہاں نظم کو استعمال کیا ہے۔ اب ایک اور چیز یہ بتا رہے ہیں جو منطق میں آپ نے پڑھا ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے ایک چیز یہ بتا رہے ہیں۔ تعریف میں انہوں نے کیا کہا؟ اما الخاص فکل لفظ، کل یہ احاطہ افراد کے لیے آتا ہے، ماہیت کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، اور تعریف ماہیت کی جاتی ہے، افراد کی نہیں۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ اہل منطق کا۔ تعریف کس کی جاتی ہے؟ ماہیت کی جاتی ہے، اور کل یہ احاطہ افراد کے لیے آتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا اما الخاص فکل لفظ، تو احاطہ افراد کے لیے ہوا، ماہیت کی تعریف نہیں ہوئی۔ تو اہل منطق تو یہی کہیں گے کہ نہیں، یہ تعریف اچھی نہیں ہے، کل کے ذریعے تعریف ہوتی ہے، تعریف ہو رہی ہے جو احاطہ افراد کے لیے ہے، ماہیت کی تعریف ہو ہی نہیں رہی ہے، اس لیے یہ تعریف بہتر نہیں، پسندیدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو، کہتے رہو، تمہاری اپنی اصطلاح ہے، ہم تمہاری اصطلاح میں دخل نہیں دیتے، ہماری اصطلاح میں کل بھی چلتا ہے نا، لا مناقشۃ فی الاصطلاح۔ تمہاری اصطلاح یہ ہے کہ کل احاطہ افراد کے لیے ہے، تعریف ماہیت کی ہوتی ہے، اس لیے کل کے ذریعے سے تعریف ناپسندیدہ۔ ہم کہتے ہیں کل کے ذریعے سے جب تعریف کی جائے گی تو وہ تعریف تمام افراد کو جامع اور دخول غیر سے مانے ہوگی، ہر فرد کی ہوگی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کل کے ذریعے سے تعریف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری اپنی اصطلاح تمہارے لیے مبارک ہو، ہماری اپنی اصطلاح ہے ہمارے لیے، لا مناقشۃ فی الاصطلاح، اصطلاح میں کوئی جھگڑا نہیں ہے نا، تمہاری اصطلاح تمہارے طور پہ، ہماری اصطلاح ہمارے طور پہ، ہمارے اعتبار پہ صحیح ہے، تمہارے طور پہ صحیح ہو کہ نہ صحیح ہو، ہمیں اس سے نہیں لینا دینا۔ ٹھیک ہے، وہی یہ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا ذِكْرُ كَلِمَةِ کل، تعریف میں کلمہ کل کو ذکر کرنا، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنْكَرًا فِي التَّعْرِيفِ فِي اصطلاح المنطق، تو کل
کے لفظ کو تعریف میں ذکر کرنا اگرچہ منطقی اصطلاح کے مطابق ناپسندیدہ ہے، اگرچہ منطقی اصطلاح کے مطابق ناپسندیدہ ہے، ولیکن القصد ہا ہونا لبیان الاضطراد والضبط، لیکن یہاں مقصود جامعیت اور مانعیت کو بیان کرنا ہے، ضبط و اضطراد کو بیان کرنا ہے، اور وہ لفظ کل سے حاصل ہوگا۔ لہذا ہم جامعیت اور مانعیت کے لیے لفظ کل کو اپنی اصطلاح میں یعنی اصول فقہ کی اصطلاح میں استعمال کریں گے تاکہ ہماری تعریف جامع اور مانے رہے۔ آپ کے یہاں ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ رہے، ہم آپ کے اصطلاح میں دخل نہیں دیتے ہیں، آپ ہماری اصطلاح میں دخل نہ دیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ بات پوری ہو گئی۔ اب آگے وَهُوَ إِمَّا أَن يَكُونَ خصوص الجنس او خصوص النوع او خصوص العین، خاص کی تین قسمیں ہیں، خصوص جنس، خصوص نوع اور خصوص عین۔ اخص الخاص جس کو کہتے ہیں وہی خصوص عین ہے نا؟ بات تو ہو گئی کہ تین قسمیں ہیں خاص کی، تو یہ پھر اسی کو کہہ رہے ہیں تقسیم للخاص بعد بیان تعریف ہی، خاص کی تعریف کرنے کے بعد یہاں یہ خاص کی تقسیم کر رہے ہیں۔ اور بتا رہے ہیں کہ الخصوص الذی یفہم فی ضمن الخاص، جو خصوص خاص کے ضمن میں سمجھا جا رہا ہے، یہاں خصوص نکالا ہے۔ یہاں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہ ہوا جو ہے وہ ہوا اما ان یکون، ہوا کا مرجع کیا ہے؟ ہوا کا مرجع کیا ہے؟ خاص ہے مرجع؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہوا کا مرجع خاص ہے تو خاص کیا ہوگا؟ موضوع ہوگا، اور ہوا کیا ہوگا؟ مضمون ہوگا۔ تو اس صورت میں ذات پر وصف کا حمل لازم آئے گا، ذات پر وصف کا حمل لازم آئے گا، اور یہ صحیح نہیں ہے، یہ قبیح ہے۔ اس لیے خاص کو تو آپ مرجع بنا نہیں سکتے ہوا کا، پھر ہوا کا مرجع ہے کیا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہوا کا مرجع خاص نہیں ہے نا، کہ ذات پر وصف کا حمل لازم ہے، بلکہ خاص کا مرجع خصوص ہے۔ تو یہ ہوگا کہ کہاں بات اس سے پہلے خصوص کا ذکر ہوا ہے کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ متن میں دیکھا ہے کہیں خصوص کا ذکر ہے؟ جس کا ذکر ہی نہیں ہے اس کی جانب ضمیر پلٹانا یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہوا کا مرجع تو خصوص ہی ہے، رہا آپ کا یہ کہنا کہ خصوص کا تو اس سے پہلے ذکر ہی نہیں ہوا، پھر اس کی طرف ضمیر کیسے پلٹائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خاص کا مشتق منہ خصوص ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، خاص کا مشتق منہ کیا ہے؟ خصوص ہے۔ تو خصوص کو اگرچہ صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا ہے لیکن خاص کے ضمن میں خصوص موجود ہے نا؟ خاص جب موجود ہے تو اس کا مشتق منہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو خاص کے ضمن میں خصوص موجود ہے، اس لیے یہ ہوا کا مرجع کس کی جانب راجع ہے؟ خصوص کی طرف راجع ہے۔ وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایل خصوص الذی، یعنی ہوا کا مرجع کیا ہے؟ خصوص ہے،
وہ خصوص جو خاص کے ضمن میں سمجھا گیا ہے، کیونکہ خاص کا مشتق منہ خصوص ہے، تو خاص جب پایا جا رہا ہے تو اس کے تحت وہاں خصوص جو اس کا مشتق منہ ہے وہ بھی پایا جائے گا۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب پھر یہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو خصوص اما ان یکون خصوص الجنس، یا تو خصوص جنس ہوگا، یعنی 3 قسمیں ہوں گی، یا تو خصوص جنس، یا خصوص نوع، یا خصوص عین۔ خصوص جنس بأن یکون جنسہ خاصا بحسب المعنی، یعنی خصوص جنس جس کی جنس معنی کے اعتبار سے خاص ہو، اگرچہ اس کا مصداق متعدد ہو۔ جیسے انسان ہے، معنی کے اعتبار سے خاص ہے، حیوان ناطق خاص ہے کہ نہیں خاص ہے؟ مصداق یہ بھی میں بھی وہ بھی، زید بکر خالد حامد سب اس کے مصداق ہے نا۔ تو مصداق کے اعتبار سے انسان تو متعدد ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے خاص ہے۔ تو اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو خصوص جنس ہوگا اس طور پر کہ معنی کے اعتبار سے وہ اس کی جنس خاص ہو، وَإِن يَكُن مَّا صَدَقَ عَلَيْهِ مُتَعَدِّدًا، اگرچہ مصداق کے اعتبار سے اگرچہ اس کا مصداق متعدد ہو۔ ٹھیک ہے، یہ خصوص جنس ہو گیا۔ یا خصوص نوع ہوگا، اور خصوصاً نوع علی ہذہ الوتیرہ، اسی طریقے پر، اس طریقے پر یعنی معنی کے اعتبار سے وہ خاص ہو، ایسی وہ نوع جس کی نوع معنی کے اعتبار سے خاص ہو، اگرچہ اس کا مصداق کیا ہے متعدد ہو۔ جیسے رجل ہے، معنی کے اعتبار سے یہ نوع ہے اور خاص ہے نا، لیکن اس کا مصداق سب ہے نا۔ تو کہاں گیا؟ یا خصوص نوع ہوگا اسی طریقے پر، یعنی اس کی نوع معنی کے اعتبار سے خاص ہو، جیسے جنس کے بارے میں اوپر کہا ہے۔ اور خصوص العین، یا خصوص عین ہوگا، ای شخص المعین، یعنی متعین شخص، وہذا اخص الخاص، اور یہ تینوں میں سب سے زیادہ اخص ہے نا۔ جب بالکل متعین ہو گیا زید، خالد، بکر، تو یہ کیا ہے؟ اخص سب سے زیادہ خاص ہے، وہذا اخص الخاص ہے۔ اور خصوص عین ہے نا، یہ کیا ہے؟ اخص الخاص ہے۔ اب یہ پھر دوسری جانب جا رہے ہیں، جنس کہہ دیا کہ خصوص جنس، خصوص نوع، خصوص عین۔ جنس کے بارے میں آپ نے منطق کی اصطلاح پڑھی ہے، نوع کے بارے میں بھی منطقی اصطلاح پڑھی ہے، جزئی حقیقی کے بارے میں بھی منطقی اصطلاح پڑھ لیے ہے نا۔ ساری اصطلاحیں آپ پڑھ لیے ہیں، یاد کر لیے ہیں، امتحان دے دیے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے۔ منطقی حقائق سے بحث کرتا ہے، اصولی جو ہوتے ہیں یہ ان کے حقائق سے کیا مطلب؟ ان کو حقائق سے کوئی تعلق نہیں، احکام بیان کرنا ہے نا انہیں۔ کیا بیان کرنا ہے؟ یہ حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی ہے نا، یہ سب بیان کرنا ہے۔ اصولیین کا مقصد کیا ہے؟ بیان احکام۔ اس لیے یہ حقائق سے نہیں اغراض سے بحث کرتے ہیں۔ کس سے بحث کرتے ہیں؟ اغراض سے۔ تو اس وجہ سے چونکہ منطقی حقائق سے بحث کرتا ہے اور اہل اصول اغراض سے بحث کرتے ہیں، اسی بنیاد پر خصوص جنس میں جنس
نو وغیرہ کی تعریف میں اہل منطق اور اہل اصول کا اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ اختلاف بھی بہت ہلکا پھلکا ہے۔ وہاں وہ کہیں گے بالحقائق، اسی جگہ پہ یہ کیا کہیں گے؟ بالاغراض، ہے نا؟ اسی کو اب دیکھنا ہے۔ والجنس عندہم، اور جنس اصولیین کے نزدیک ایسی کلی کا نام ہے جو ایسے بہت سے مختلف افراد پر محمول ہو، ایسے بہت سے افراد پر محمول ہو جن کی اغراض مختلف ہیں، جن کی غرض مختلف ہے۔ تو اگر بہت سے افراد ہیں اور ان افراد کی غرض مختلف ہے، اگرچہ ان کی ماہیت اور حقیقت مختلف نہ ہو، ان کو کیا کہیں گے؟ اہل اصول جنس کہیں گے۔ اگرچہ ان کی حقیقت اور ماہیت مختلف نہیں ہے لیکن ان کے اغراض الگ ہیں، تو ان کو یہ لوگ جنس کہیں گے، اگرچہ اہل منطق اسے جنس نہ کہیں۔ جیسے انسان ہے، اہل اصول کے نزدیک وہ جنس ہے، اور اہل منطق کے نزدیک کیا ہے؟ نو ہے نا؟ کیوں ہے اس کو یہ نیچے بیان کریں گے، کیونکہ اغراض اس کے مختلف ہیں، نیچے بیان آئے گا۔ دون الحقائق، یہ نہ کی حقائق، یعنی حقائق مختلف ہوں، یہ اہل اصول کے ہاں ضروری نہیں ہے۔ کما ذہب الیہ المنطقیون، جیسا کہ اہل منطق اس کی جانب گئے ہیں کہ وہ حقائق کے مختلف ہونے کی صورت میں مختلف افراد ہوں، تو اچھا وہ کلی جو مختلف افراد پر محمول ہو اور ان کی حقیقتیں الگ الگ ہوں، انہیں جنس کہتے ہیں اہل منطق۔ ورنو، اور نو اصولیین کے نزدیک وہ کلی ہے جو ایسے بہت سے افراد پر محمول ہو جن کی غرض یکساں ہے، متفقین بالاغراض، جن کی غرض یکساں ہے، جن کی غرض متفق ہے، دون الحقائق، نہ کی حقیقتیں، کما ہوا رائے المنطقیین، جیسا کہ یہ منطقیوں کی رائے ہے، کیونکہ اہل منطق نو اسے کہتے ہیں کہ جو ایسی کلی کو کہتے ہیں جو ایسے بہت سے افراد پر محمول ہو جن کی حقیقتیں ایک ہوں، ہے نا؟ اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ فہم، کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ انما یبحثون عن الاغراض دون الحقائق، کیونکہ اہل اصول یہ اغراض سے بحث کرتے ہیں، حقیقت اور ماہیت سے بحث نہیں کرتے۔ ان کا مقصد بیان احکام ہے، اس لیے یہ اغراض سے بحث کرتے ہیں، حقیقتوں سے بحث نہیں کرتے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے فرب نوع عند المنطقیین جنس عند الفقہاء، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز منطقیوں کے یہاں نوع ہو اور فقہاء کے یہاں جنس ہو، کیونکہ تعریف میں فرق ہو گیا۔ اہل منطق حقیقت سے بحث کرتے ہیں، اہل اصول اغراض کا اعتبار کرتے ہیں، تو ایسا ہوگا کہ منطقیوں کے یہاں کوئی چیز نوع ہے لیکن فقہاء کے یہاں وہی چیز جنس ہے۔ کما یظہر عن الامثلۃ التی ذکرھا بقولہ، جیسا کہ ان مثالوں سے ظاہر ہوگا جن کو آگے اپنے اس قول سے ماتن نے ذکر کیا ہے، کانسان و رجل و زید، تینوں کی مثال ہے، خصوص جنس، خصوص نوع اور خصوص عین۔ جیسے انسان، رجل، زید، فالانسان نظیر و خاص الجنس، تو انسان یہ خاص الجنس کی مثال ہے۔ کیوں یہ خاص کی مثال ہے؟ اہل منطق تو انسان کو نوع کہتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خصوص جنس کی مثال ہے۔ پہلے بتا چکے ہیں کہ فرق ہوگا، ہے نا؟
کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ مختلف الاغراض ہیں؟ انسان جو ہے ان کی مختلف الاغراض ہوگا تبھی تو ان کے یہاں کیا ہوگا؟ جنس ہوگا. تو کہتے کیا یہ مختلف الاغراض ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بالکل ہے. کیسے؟ فَإِنَّهُ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْأَغْرَاضِ، کیونکہ انسان ایسے بہت سے افراد پر محمول ہوتا ہے جن کی غرض الگ الگ ہے. کیسے؟ ذرا دکھائیے. کہتے ہیں دیکھو فَإِنَّ تَحْتَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، کیونکہ انسان کے تحت مرد بھی ہے عورت بھی ہے. مرد اور عورت دونوں کی غرض ایک ہے نہیں، الگ الگ ہے. والغرض من خلقت الرجل، مرد کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی ہو، وَكَوْنُهُ نَبِيًّا وَإِمَامًا، امام بنے، حدود و قصاص میں گواہ بنے. عورت کی گواہی حدود و قصاص میں معتبر نہیں ہے، قدوری میں آپ پڑھ چکے ہے نا. اور حدود و قصاص میں گواہ بنے، جمعہ قائم کرے، عید قائم کرے، اور اس جیسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اور مرد کے ساتھ خاص ہیں ہے نا. اس کی تخلیق کی یہ غرض ہے. والغرض من المرأة، اور عورت کی تخلیق کا مقصد کونھا مستفرشۃ، یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فراش بنے، اس کے لیے بچھونا بنے. آتیتم بالولد، بچے پیدا کرے. مرد بچے پیدا کرے گا ہے نا. آتیتم بالولد ہے نا، بچے پیدا کرے. مدبرتن لحوائج البیت، گھر کے کام کاج دیکھے. اب اگرچہ اس زمانے میں کچھ معاملات الٹے ہو گئے ہیں کہیں کہیں کہ شوہر ہی گھر کے کام کاج دیکھتا ہے نا، گھریلو شوہر بن جائے کوئی تو بات الگ ہے نا. ورنہ جو فطری چیز ہے نا، جو پہلے سے ہوتا آ رہا ہے وہ یہ عادتاً کہ عورت گھر کے کام کاج دیکھے ہے نا. مدبرتن لحوائج البیت، اور شوہر اس کی مدد کرتے الگ چیز ہے، گھر کے کام کاج دیکھے وغیرہ ذالک. اور اس کے علاوہ دوسری بہت سی غرضیں جو عورت سے وابستہ ہیں. تو دونوں کے اغراض، مرد بھی انسان کا فرد ہے، عورت بھی انسان ہی کا فرد ہے. دونوں کی غرض الگ الگ ہوئی کہ نہیں؟ تو انسان ہے نا اس کلی کو کہتے ہیں جو ایسے بہت سے افراد پر محمول ہوتا ہے جن کی غرض الگ الگ ہے، اگرچہ حقیقت ایک ہے، جس کی وجہ سے اہل منطق اسے نوع کہتے ہیں، لیکن غرض الگ الگ ہے، اس لیے اہل اصول اسے کیا کہیں گے؟ جنس کہیں گے. ٹھیک ہے. آگے والرجل نظیر و خاص النوع، اور رجل یہ خاص النوع کی مثال ہے، کیونکہ یہ ایسے بہت سے افراد پر محمول ہوتا ہے جن کی غرض یکساں ہے اصل کے اعتبار سے. ورنہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرد ہے، سب کی غرض یکساں کیسے؟ حقوق میں تو فرق ہوتا ہے، غلام کے حقوق پر الگ ہے، آزاد کے الگ ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ سب کے حقوق یکساں ہیں، غرض یکساں. فَإِنَّهُ کہاں گیا؟ فَإِنَّ أَفْرَادَ الرِّجَالِ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ فِي الْغَرْضِ، کیونکہ مرد کے تمام افراد مقصد میں برابر ہیں، یکساں ہیں. تو جس کے اندر اہلیت پائی جاتی، غلام کے اندر اہلیت بھی نہیں ہے، وہ تو اپنے مالک کا مملوک ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. جن کے اندر، جن مردوں کے اندر اہلیت پائی جاتی ہے، ان کی تخلیق کا مقصد یکساں ہے. اب کوئی اپنے کمال کو اجاگر کر لیتا ہے، کوئی نہیں کر پاتا ہے، یہ الگ چیز ہوئی، یہ وصف ہوا. کہاں چلا گیا؟ وہ زید، اور زید یہ خاص العین جو اخص الخاص ہے اس کی مثال ہے. فَإِنَّهُ شخص معین، کیونکہ زید یہ متعین شخص ہے. لا يحتمل الشرک،
اس میں احتمال شرکت نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے نہیں ہے؟ دیکھتے ہیں قصبے میں ایک ہی نام 10 لوگوں کا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ قصبے میں دیکھتے ہوں گے آپ، اپنے علاقے میں دیکھتے ہوں گے، اپنے محلے میں دیکھتے ہوں گے، ایک ہی نام ہے 10 لوگوں کا. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، مختلف وضعوں سے تو ہو سکتا ہے، وضع واحد سے ہے نا ایسا ہو جائے نہیں. اسی کو آگے انہوں نے کہا ہے کہ یہ متعین شخص ہے، اس میں احتمال شرکت ہے ہی نہیں. ہاں الا بتعدد الاوضاع، مگر کئی ایک کے لیے وضع کیا جائے، متعدد اس کی وضعیں ہوں، زید ہی ایک کا نام، دوسرے کا نام، تیسرے کا نام، چوتھے کا نام، تو یہ مختلف اوضاع کے ذریعے سے، متعدد وضعوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے نا. وضع واحد سے اس میں احتمال شرکت نہیں ہے. یہاں بات پوری ہو گئی. پھر اس کے بعد نئی بحث کا آغاز ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم اس بحث کو بعد میں پڑھیں گے.